جو کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے وہ ہے غیر اخلاقی حرکت. دعائے زہرا کے والدین کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی. لڑکا ہے ہی پنجاب کا تو ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی کو وہیں لے جا کے اس کے ساتھ نکاح کرے گا. السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سرکار نیوز کے ہیڈ آفس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کاشف علی فراز صاحب، جو ایک یوٹیوبر بھی ہے، ان کا اپنا چینل بھی ہے. دعا زہرا کے بارے میں آج بات کریں گے ہم کہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا فرمائیں گے؟ ایک یوٹیوبر ہے، ان کے جو زنیرہ کے نام سے ان کے جو ہاتھوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ولی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے یہ ایک واقعہ ہوا تھا دعائے زہرا کاظمی، جو کہ اپنی مرضی سے اس نے جو ہے نا وہ ایک پنجاب میں ظہیر نامی لڑکی سے اس نے جو ہے وہ لو میرج کی شادی کی تھی. تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کا کیس پروسیڈ ہوا. اس کے والدین نے کیا تو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، دعائے زہرا کے حق میں اور ظہیر کے حق میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک یوٹیوبر جو کہ جس کا آپ نام بھی لے رہے ہیں، زنیرہ مام، جس نے ان کا ایک انٹرویو کیا. اور انٹرویو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک نئی روش انہوں نے بنائی ہے کہ ایک نہایتی جو انہوں نے جو پیغام دیا ہے ان کے والدین کو، بلکہ نہ کہ ان والدین کو بلکہ ہر اس فیملی کو کہ خدا نہ خواستہ کہ جن کے ساتھ ایسا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک جو جامع شریع اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ایک یوٹیوبر نے ان کا انٹرویو بھی کیا، یاسر شامی نے، اس نے بھی ان کی صحیح کلاس لگائی ہے، جو کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے وہ ہے غیر اخلاقی حرکت کہ ایک جب واقعہ گزر گیا وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، جس طریقے سے بھی پہنچی ہے، چاہے وہ لیگل وے میں یا ان لیگل وے میں، تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ جو خاتون یوٹیوبر ہیں اس نے اس واقعے کو دوبارہ اچھالنے کی کوشش کی، دعائے زہرا کے والدین کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی، اور ان کی جو ہے وہ عزت نفس کو جو ہے وہ انہوں نے مجروح کیا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں عامر لیاقت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہاتھ دھو کے کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے یا کسی کی پرسنل لائف میں بندہ گھستا ہے تو حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہے کہ دیکھا آپ نے ایک عامر لیاقت جو ایک بہترین انسان تھے، ایک مشہور بندہ تھا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچے گا. جی اصل میں آج کل معاشرے کا ولی یہی المیہ چل رہا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں اپنے ویوز کے لیے اور اپنا جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ لینے کے لیے کسی بھی ایک عزت دار انسان کی جو ہے وہ عزت کو اچھالنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتے. اور اسی طرح کا واقعہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ابھی کہ عامر لیاقت حسین ٹھیک ہے، اس کی پرسنل لائف تھی جیسے بھی تھے، لیکن ایک اچھے انسان بھی تھے، ایک جو ہے وہ پاپولر انسان تھے، جو کہ ایک میڈیا کے بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا صارفین اور اسپیشل یوٹیوبرز نے یا ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ آخر کار اس نوبت پہ پہنچے کہ وہ جو ہے وہ موت کی وادی میں چلے. کاشف بھائی، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ سے ایک یہ سوال بھی کروں گا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بہت سے 2-3 واقعے ایسے ہوئے ہیں جو کراچی سے سندھ سے گئے ہیں، لاہور میں جا کے انہوں نے میرج کیا ہے. سندھ میں جو ہے وہ 14 سال یا 15 سال کی لڑکی کا شادی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ایک لا الگ ہے، وہاں پہ جو ہے یہی فائدہ اٹھاتی ہے کہ وہاں پہ جا کے کورٹ ان کو اجازت دے دیتی ہے کہ آپ 14 سال یا 15 سال کی لڑکی ہے، بالغ اگر ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو قانون کے اندر ڈفرینٹ یہ ہونا چاہیے. ایکچولی ولی بات یہ ہے کہ سندھ کا جو لوکل ایکٹ ہے وہ اس میں جو ہے وہ 18 سال کی ایک حد مقرر ہے کہ لڑکی کو 18 سال کی ایج تک. لیکن اس میں کچھ اور میڈیکلی فیکٹ بھی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کا ایک اپنا لا ہے، پنجاب کا ایک اپنا قانون ہے. تو اس کو آپ اس وے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک لڑکا ہے ہی پنجاب کا تو ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی کو وہیں لے جا کے اس کے ساتھ نکاح کرے گا کیونکہ اس کی رہائش وہیں پر ہے. تو دیکھیں آگے چل کے اپر کورٹ میں اس کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ قانون بھی موجود ہے. ٹھیک ہے،
تو اگر وہ لڑکی بالغ ہے اور اس چیز کا جو ہے وہ اس کو فائدہ جو ہے وہ قانون میں ملتا ہے اور اس چیز کا اس کو ریلیف ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا کے وہ نکاح کر سکتے. عمر کا تقاضا تو ہونا چاہیے نا. عمر کا تقاضا جو ہے وہ مطلب کہ وہاں پہ 14 سال کی عمر چل جاتی ہے, یہاں پہ نہیں چلتی. اصل میں ولی 14 سال کی عمر تو پنجاب میں بھی اس طرح کے کوئی قانون میں ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ سندھ میں 18 سال ایج فکس ہے اور پنجاب میں یہ ہے کہ سال ڈیڑھ غالباً کم ہے اس سے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہم ادھر سندھ میں پریکٹس کر رہے ہیں تو سندھ کا قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی ایج ہو تو لڑکی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے, ادروائز جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. اچھا بھائی, ان کے والدین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے, ہم قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کوشش کریں گے بچی کو واپس لانے کی. تو کوئی قانون میں اس قسم کی گنجائش ہے, واپس آ سکتے, ممکن ہے؟ ولی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ان کا قانونی رائٹ ہے, اس کے والدین کے پاس ایک قانون میں گنجائش بچتی ہے, وہ اپنے قانونی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن دیکھنا اس بات کو ہے کہ جو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا ہے اور میڈیکل کی رپورٹس بھی آئی ہیں, میڈیکل نے بھی جو ہے وہ ان کی فیور کی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے والدین کو ریلیف ملے گا. بلکہ وہی جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسی کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنائے گی, اور اسپیشلی ڈپینڈ کرتا ہے اس لڑکی کے اوپر, دعائے زہرا کے اوپر, کہ اس کا بیان جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. کیا وہ آگے چل کے کوئی بیان کو چینج کرتی ہے, کیونکہ ان کے والدین کا جو ہے وہ یہ الزام ہے کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے, جبکہ ابھی تک ایسی بھی کوئی بھی کنڈیشن جو ہے وہ سامنے نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے. تو اس چیز کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ جو ہے وہ دعائے زہرا کا جو بیان ہے سپریم کورٹ میں بھی چل کے اسی کی اہمیت ہوگی, اسی کی اہمیت میں جو ہے وہ روشنی میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ وہ واپس اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے یا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے. جی کاشف بھائی, ایک اور وہ جو یوٹیوبر ہے زنیرہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اخلاق سے گرا ہوا جو سوال ہے انجیکشن کے اوپر جو انہوں نے کیا, آپ کا کیا خیال ہے, اس قسم کے سوالات کرنے چاہیے؟ دیکھیں اصل میں ولی بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ تو اخلاقیات سے ہی بہت نیچے جا کے انہوں نے سوال کیا ہے, جبکہ اس طرح کا کوئی سوال ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. جو انہوں نے کہا کہ وہ بھینس والا انجیکشن لگایا گیا ہے, حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, اور اس طرح کے جو سوالات انہوں نے کیے ہیں اور ان کے والدین کو ایک پیغام پہنچانا چاہا ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ جو ایک غیر اخلاقی گری ہوئی حرکت کی ہے, تو اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ ان کو سوالات کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے انٹرویو کرنا ہی تھا تو ایک اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے کرتے, نہ کہ وہ وکٹری کا نشان بنوا کے ان کے والدین, کیونکہ اس کی بھی بیٹیاں ہیں, اس کی بھی اولاد ہے, وہ بھی ایک اولاد والی ہے, تو اس کو اس طرح کے اس خاتون یوٹیوبر کو سوال نہیں کرنے چاہیے. جبکہ آج یاسر شامی نے جو انٹرویو کیا اس میں بھی اس نے یاسر شامی نے جو ان سے سوالات کیے تو اس میں سے بھی کسی بھی سوال کا انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا. ایک اسکرپٹڈ جو انہوں نے یہ انٹرویو کیا, تو اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرح سے یہ جو ہے وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے, ایک تو وہ پہلے سے اس کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کے عالم میں پریشان تھے, اور اس کے بعد یہ پیغام ان کو دیا گیا وکٹری کہ بھائی آپ کی بیٹی جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے آپ کی عزت کو اچھال کے اور آج جیت چکی ہے. اصل میں والی بات یہ ہے کہ انہوں کا یہ جو بیان تھا یا جو انٹرویو تھا یہ ایک اسکرپٹڈ تھا, جسٹ اپنی فیم اور ویوز کے لیے انہوں نے بنایا تھا. انہوں نے اس میں کسی بھی بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں, یہ جو سوالات کر رہے ہیں, ان کی کتنی اہمیت ہے یا یہ کتنے سیریس سوالات ہیں جو کہ ہمیں جو ہے وہ ایک نوجوان جو بچی ہے اس کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے, اور جو اس کی فیملی ہے اس کی کتنی اس سے دل آزاری ہوگی. بلکہ ایک یہ آنے والے دنوں میں یہ کہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مزید جو ہے وہ بچیوں کی اس کے اوپر حوصلہ افزائی کی ہے, جبکہ اسلام قانون میں ٹھیک ہے موجود ہے, ایک گنجائش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے. ہمارا معاشرہ اس چیز کی جو ہے وہ ولی اجازت نہیں دیتا بالکل بھی کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی فیملی کے اوپر جو ہے وہ جا کے پرسنل اٹیک کریں. بہت مہربانی کاشف بھائی تھے. کاشف بھائی آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے, اور بہت مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور سرکار نیوز کو ٹائم دیا, بہت مہربانی.